أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ وضو میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پاؤں کا دھونا اور خلال کرنا۔ خلال کیا ہے؟ اور خلال پاؤں کا بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پاؤں سے شروع ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں اور ان کے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ اور پھر شوگر کے جو مریض ہیں انہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ ہدایات دیتے ہیں پاؤں کے بارے میں، وہ بھی ہم آج پڑھیں گے۔ اور ان بیماریوں سے بچاؤ کا وہ بھی پڑھیں گے کہ جو وضو ہے وہ کیسے ہمیں بچاتا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ ہیں آج بھی بہت سارے لوگ، اکثر آپ جن لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہیں یا جو باہر کام کرتی ہیں چھوٹی بستیاں، بہت ہر ملک میں تقریباً ایسا ہے کہ ایک کثیر تعداد لوگوں کی ہے جو ننگے پاؤں پھرتی ہے۔ اب جو ننگے پاؤں پھر رہے ہیں ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاؤں جو ہیں ان کے گندے ہوں گے، ان میں گندگی ہوگی، جراثیم ہوں گے خطرناک قسم۔ تو ان کے لیے بار بار پاؤں دھونا اور ان کو اچھی طرح صاف کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو لوگ جوتا پہنتے ہیں، اب جوتا پہنا ہے، چپل پہنی ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاؤں میں مٹی، گرد اور جو ہے گندگی وہ ان کے پاؤں کو لگے گی ہی لگے گی۔ ننگے پاؤں والوں کی نسبت تھوڑی کم ہوگی لیکن لگے گی۔ ان کے لیے بھی بار بار پاؤں دھونا اور ان کو اچھی طرح صاف کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں تیسری جو قسم ہے، یعنی کہ جو لوگوں نے بند جوتے اور جرابیں پہن رکھی ہیں، تو کیا وہ لوگ اس جراثیم سے اور ان چیزوں سے محفوظ ہیں، اس گندگی سے؟ تو وہ کچھ سی حد تک تو اس گندگی سے محفوظ ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جب جرابیں پہنتے ہیں، بند جوتا پہنتے ہیں، اگر آپ نے پاؤں دھو کر پہنے ہیں تو اس کے باوجود 3-4 گھنٹوں کے بعد جب آپ جوتا اتاریں گے اور جرابیں اتاریں گے تو جرابوں سے بھی اسمیل آ رہی ہوگی، پاؤں سے بھی، جوتے سے بھی۔ اور اگر دھو کے نہیں پہنے تو اور بھی زیادہ بری حالت ہوگی۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو گندگی سے محفوظ ہوں گے، کیونکہ بند رہنے سے بھی پاؤں کے اندر اور خاص طور پر انگلیوں کے اندر وہ جو جراثیم ہے وہ پیدا ہوں گے اور اس سے فنگس کی جو بہت ساری بیماریاں وہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے جوتے اور جرابیں پہن رکھی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی پاؤں کو بار بار دھونا اتنا ہی ضروری ہے۔ اس طرح سے، اور اب جو خلال ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھوں کا بھی خلال ہوتا ہے، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر پھنسا کر اس کی صفائی کرنا، اس سے انگلیوں کی مساج بھی ہوتا ہے اور انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کی اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی ہے جراثیم سے اور فنگس کی جو تمام جراثیم ہیں ان سے اور ظاہر فنگس سے شروع ہونے والی بیماریوں سے۔ اسی طرح سے پاؤں جب وضو میں دھوئے جاتے ہیں تو پاؤں کا خلال جو ہوتا ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں سے ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کے اندر پھنسا کر انگلیوں کے اندر سے صفائی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے خلال۔ ایک تو وہ پاؤں کی انگلیوں کی اور پاؤں کا مساج ہوگا اور پھر ان تمام جراثیم سے وہ صفائی ہو جائے گی پاؤں کو اور وہ محفوظ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو شوگر کے مریض ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ شوگر کے مریضوں کو کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو صاف رکھیں، دن میں چند مرتبہ اسے غور سے دیکھیں کہ کہیں کوئی زخم وغیرہ تو نہیں۔ اچھی طرح پاؤں کا مساج کریں تاکہ خون کی رگوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اب جو نمازی ہوتا ہے وہ دن میں جب 5 بار وضو کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اس کا خلال کرتا ہے پاؤں کا، اگر 1-2 بار بھی کر لے تو وہ ان تمام جو ضروریات ہیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اب ایسی بیماریاں جو صرف پاؤں سے شروع ہوتی ہیں، مثلاً شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے پاؤں پر اگر زخم ہو جائیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان فنگس اور خطرناک جراثیم اور بیکٹیریا کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں جلدی ہوتا تو وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب جو پاؤں ہوتے ہیں اس کی جو اثر ہے وہ پورے جسم پر جا کے پڑتا ہے۔ کس طرح سے کہ
इस तरह कि अगर आप देखें कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप ठंडे पानी में पाँव डुबोएं, चंद मिनट के बाद आपकी फीलिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आपकी जो गर्मी आपको फील हो रही है उसमें बहुत कमी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा आपके जिस्म का टेम्परेचर। अगर आपको बहुत सर्दी लग रही है, आप अपने पाँव गर्म पानी में डुबो दें, चंद मिनट के बाद आपकी वो कैफियत जो है वो बदल जाएगी। आजकल जो है वो कुछ लोग बीमारियों का इलाज पाँव से इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें शुगर के मरीज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं कि नीम और करेले का पेस्ट बना के किसी खुले बर्तन में खुली प्लेट की तरह बर्तन में डाल के उस पेस्ट में पाँव को रखा जाता है और चंद मिनट के बाद उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो जायका होता है वो नीम का और करेले का, वो उनके जिस्म में यहाँ तक कि उनके मुंह में फील होता है। इस तरह और बीमारियों का और उसका कैंसर वगैरह का भी इलाज करते हैं। अब और वो कहते भी हैं कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि पाँव जो हैं वो जो भी एंजाइम्स जो भी वो ऑब्ज़र्व करेंगे उसका असर जो है वो पूरे जिस्म पर होगा। तो इसलिए पाँव की हिफाजत किस कदर ज़रूरी है आप सोचें। और फिर पाँव को महफूज रखने से क्या होता है, नींद की जो कमी है वो दूर होती है। दिमागी खुश्की, जैसे हमने देखा कि अगर आपको बहुत गर्मी महसूस हो रही है तो आप पाँव ठंडे पानी में रखें, तो उसका जो असर होता है वो ठंडे पानी का वो पूरे जिस्म पे जाता है। दिमाग की जो खुश्की है, दिमागी खुश्की यानी कि जब अगर आप चंद मिनट अगर आपके पाँव बहुत खुश्क हो गए हैं, आपकी स्किन खुश्क है, आप पाँव को चंद मिनट पानी में डुबोएं तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप डेली 2-4 मिनट के लिए ऐसा करते हैं तो चंद दिनों में आपके पाँव आपकी वो कैफियत बदल जाएगी। तो इसी तरह अगर आप वज़ू में 5 दफ़ा धोते हैं तो वो आपकी कमी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दिमागी खुश्की जो है वो बार-बार पाँव धोने से ख़त्म हो जाती है। घबराहट और मायूसी यानी डिप्रेशन जो है उसकी बीमारियां जो हैं उससे भी निजात मिलती है, पाँव को बार-बार धोने से, उन्हें साफ करने से। जब हम ये देखते हैं, इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमारी ज़बान पे आता है फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो किस कदर मेहरबान रब है कि उसने हमें हर तरह से महफूज रखने के लिए क्या-क्या हमें नहीं दिया, क्या-क्या नेमतें हमें नहीं बख्शी। बस हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों का भी शुक्र अदा करें, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि ये नेमतें हैं हमारे लिए। अल्लाह ताला हमें उसका शुक्र अदा करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।